اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا ذکر کر کے، وہی مہینہ جس کی کے 12ویں دن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جس وجہ سے اس موقع کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ٹرانسمیشن یا ایک ایسا پروگرام جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوق عظیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، مکہ، مدینہ، طائف، جہاں بھی آپ دعوت اسلام لے کر گئے، اور آپ کا جو وہ ملک تھا جس میں آپ رہتے تھے، جس میں آپ کی رہائش تھی، اس سب کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین سلوک، حسن سلوک، آپ کے احسانات ان لوگوں پر، اور ان لوگوں کی زیادتیوں، ظلم و ستم کے باوجود بھی ان پر رحیمانہ سلوک اور صبر و تحمل، عفو و درگزر اور بردباری کا مظاہرہ، اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں یا تمام مسلمانوں انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ایک عملی نمونہ ہے، جن سے تمام کائنات کے انسان سبق لے سکتے ہیں زندگی گزارنے کے، زندگی میں اور کامیاب ہونے کے، آخرت میں سرخرو ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے، اور اس طرح کامیابی سے زندگی گزارنے کے کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بھی قربت حاصل کر لیں اور دنیاوی کامیابی بھی حاصل کر لیں ایک ہی وقت میں۔ اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوق عظیم پر۔ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خلوق عظیم کے معنی کیا ہیں۔ خلوق عظیم انسانی اخلاق کے اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق انسان کی زینت ہے۔ جو شخص جتنے اچھے اخلاق رکھتا ہے، معاشرے میں اس کی اتنی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اور وہ اتنا ہی معتبر اور اعتماد والا شخص ہوتا ہے۔ معاشرے کے لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک دین کی دعوت دینے والوں کے لیے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام، خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقی کے اعلیٰ درجے کو اپنایا۔ اخلاق کے اعلیٰ درجے کو اپنا کر ہی آپ نے لوگوں کے دل جیتے، لوگوں کے دل فتح کیے، اور اپنا جو اسلام کو پھیلانے کا جزیرہ عرب میں جو مقصد تھا، اس کی وہ پورا ہو سکا۔ اس وجہ سے کہ اخلاق اچھے ہوں کسی بندے کے، وہ کسی بھی معاشرے کا بہترین فرد بن سکتا ہے، اور اپنے ملک و ملت کے لیے بھی ناز کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے اخلاق ہی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ہی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم آیت نمبر 4، ترجمہ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔
اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوں. یہی سبب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب دین کی دعوت دینے والے اور 23 سال کے عرصے میں جزیرہ عرب میں دین کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے. دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف لوگوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک اور رحمت و شفقت کی کیا مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی رحیم و شفیق تھے. کسی سے ذاتی انتقام نہ لیا، ہمیشہ ہر ایک کو معاف کر دیا. ان کی ظالمانہ سلوک، ان کے جو جتنے بھی بری باتیں تھیں، گناہ تھے، خاص طور سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے تھے، مظالم ڈھائے تھے، ان سب کو آپ نے معاف فرما دیا. اور اسی رحمت و شفقت سے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، منافق، کافر، یہودی اور جانور تک سبھی بہرور ہوئے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحیمانہ سلوک کی کیا اہمیت تھی اور کس طرح سے لوگ اس سے متاثر ہوئے. سب سے پہلے غیر مسلموں پر رحمت و شفقت. غیر مسلموں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کی یہ مثال ہے کہ ان کے جتنے بھی ظلم ہوتے تھے یا جتنی بھی وہ برائیاں کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انتقام کے لیے ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے. ان پر قحط آتا تو ان کے لیے بارش کی دعا کرتے اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے کہ ان کی مشکلات اور مصائب بھی ٹل جائے. اس کے علاوہ آپ ان کی مالی مدد تک کرتے، اور اگر ان پر فتح پاتے غزوات میں ان پر فتح پا جاتے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب بھی ان سے رحیمانہ سلوک رکھتے، ان کی قیدیوں کو تک بھی آزاد کر دیا کرتے تھے. عورتوں پر رحمت و شفقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے، عورت کو بہت کم مقام، کم حیثیت سمجھا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا. یہی جو سارے قصے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم ڈھائے جاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی بہت بلند مقام عطا فرمایا. اس کی عزت کے بارے میں جو وہ سب کچھ وہ کیا، تاکید کی، بہت تلقین کی، حکم دیا، اور جتنے بھی ظلم ہوتے تھے عورت کے ساتھ اس سے نجات دلوائی. اور یہ بھی فرمایا موقع پر کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے جو لوگ بہترین ہیں، ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے گھر کے جو بھی فرد ہوں، وہی اصل میں بہترین لوگ ہیں. بچوں پر رحمت و شفقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی رحمت و شفقت کرتے، یہاں تک کہ کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابیہ رضی اللہ عنہما اگر اپنے بچوں کو یا بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی گود میں بٹھاتے، اس سے اس کی دل بہلانے کی باتیں کرتے اور اس کے حق میں دعا بھی کرتے، دعا بھی فرماتے اس کے حق میں. ایک بار قصہ ہے بہت اچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا بوسہ لیا. ایک شخص حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اس کو دیکھ کر، کہ من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اتنی اہمیت ہے چھوٹوں پر بھی رحمت و شفقت کی. جانوروں پر شفقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک ہی محدود نہ رکھا اپنی رحمت و شفقت کو، بلکہ جانوروں تک بھی اسے بڑھایا. جانوروں پر بھی رحمت و شفقت کی بہت اعلیٰ مثالیں ہیں. جب لوگ آپس میں جانوروں کو لڑایا کرتے تھے، انہیں باندھ کر نشانہ بازی کیا کرتے تھے، ان پہ سامان لاد کے، جیسے گدھے اور گائیں
اور یہ سارے جانور ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان پر سامان لاد کر اور اس سے کام لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شدید جو ہے مطلب وہ کیا، مخالفت کی اس چیز کی، اور لوگوں کو منع فرمایا کہ اس طرح سے نہ کیا جائے، یہ بہت غلط عمل ہے، یہ جانوروں پر رحمت و شفقت کے خلاف ہے. اسی طرح تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی مثال بنایا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 107. اسی طرح مطلب غیر مسلموں تک، عورتوں تک، جانوروں تک، بچوں تک، اور جتنے بھی کافر لوگ تھے ان سب تک بھی محدود نہ تھا، بلکہ منافقین مکہ جو کہ اسلام کے، مسلمانوں کے منافق تھے، منہ پر کچھ بولتے تھے اور عمل ان کا کچھ اور ہوتا تھا، غزوہ چھوڑ کر وہ مسلمانوں کو بھاگ جاتے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ مل جاتے تھے، ان کی فطرت جان کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام نہ لیا، ان کا پردہ فاش نہ فرمایا، بلکہ انہیں بھی مالی اور دنیاوی فائدے میں شامل فرمایا. آخر میں دیکھ لیتے ہیں عفو و درگزر، جو کہ صبر و تحمل کا ہی ایک حصہ ہے. عفو و درگزر اور بردباری. عفو و درگزر اور لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 951. اس کا مفہوم یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، مزاج، حسن سلوک، رحیمانہ سلوک، انہی کی وجہ سے یہ جو رحمت اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کی وجہ سے پورے جزیرہ عرب میں 23 سال میں جو اسلام ہے وہ پھیل گیا. لوگ ورنہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں، ان کے اخلاق میں اتنی نرمی نہ ہوتی. یہ لکھا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی اعلیٰ مثالیں ہیں جن پر ہم سب کو پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر تو نہیں اپنا سکتے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کم از کم کوشش کر سکتے ہیں کہ صفات کو اپنانے کی ہم مطلب کوشش کریں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی. اب صبر و تحمل میں آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی مثالیں، قصے، بہت بہادری اور شجاعت کے قصے. پہلے تو صبر و تحمل کا مفہوم ہے. صبر کے لفظی معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے اور روکے رکھنے کے ہیں. تحمل کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے اور برداشت کرنے کے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں صبر و تحمل کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آنے والی تکالیف و مشکلات کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنا اور پرسکون رہنا. زندگی میں جو مشکلات آئے ان کے ساتھ بھی بردباری سے پیش آنا، انہیں عفو و درگزر سے، بردباری سے برداشت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی جو ہے، مطلب جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نہایت ہی جد و جہد کی، اس کے لیے بھی برداشت کرنا، تکالیف، مصائب اور جو ظلم و ستم ہے اس کا نام بھی صبر و تحمل ہے. صبر کی 3 اقسام ہیں. انسانی زندگی میں آنے والی تکلیف اور مشکلات کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تکالیف و مشکلات پیش آتی ہیں، کافی دفعہ پیش آتی ہیں، بہت سے لوگوں کی وجہ سے پیش آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا بھی صبر و تحمل ہے. راہ حق میں آنے والی مصائب و پریشانیوں کو رضا الہی کی خاطر خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں واقعی میں، تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، رضا الہی کی خاطر خوش دلی سے ان ساری چیزوں کو مان کر، رضا الہی سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر. کفر، شرک، ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، اسلام کے رحمت بھرے پیغام کو پھیلانے کے لیے صبر و تحمل درکار ہے، اور جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرنا صبر و تحمل ہے. اب صبر و تحمل کی اہمیت ایک قرآن مجید کی ایک آیت کے ترجمے سے ہو سکتا ہے، اہمیت کو ہم واضح کر سکتے ہیں.
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وعدہ ہے بے حساب اجر کا صبر و تحمل اپنانے والے لوگوں کے لیے، اسے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ ترجمہ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا، اور ہر طرح کی جو مشکلات ہیں، ہر چھوٹی سے بڑی، ان کا جو فائدہ ہے صبر و تحمل سے انہیں برداشت کرنے کا، وہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، خواہ تھکاوٹ ہو یا کوئی درد، پریشانی ہو یا کوئی فکر مندی، اذیت ہو یا کوئی غم، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو جو کانٹا بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ صبر و تحمل کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو جو مشکلات کا سامنا ہوا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین اسلام کو جزیرہ عرب میں پھیلاتے ہوئے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں بہت سی ایسی واقعات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو پیش آئے، جیسے کہ جب زبانی تانا زنی، بد کلامی، راستے میں کانٹے بچھانا، یہ سارے واقعات ایسے ہیں جن سے سب جو دین پھیلانے والے لوگ تھے، صحابی رضی اللہ عنہ، صحابیہ رضی اللہ عنہ، اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام، سب کو یہ مشکلات پیش آئیں۔ ایک بار حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشی قطع تعلق بھی کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مشرکین مکہ کی تو جو ظلم و ستم ہے انہیں ایک طرف رکھیے، جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پھیلانے گئے تو طائف کے حکمرانوں نے بجائے اس کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو اور آوارہ لڑکوں کو اکسایا حکمرانوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایسا بدترین سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہاں کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک بھی یہاں تک کہ ہے کہ خون سے آلود ہو گئے۔ تو یہ تک ظلم و ستم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھایا گیا، لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیشکش بھی ہوئی کہ ان طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس دیا جائے اگر آپ کہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے۔ یہ ساری ایسے جو ہے وہ واقعات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ہمیشہ یہ فرمایا کہ اے میرے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت فرما، ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، دعا بھی فرمائی کہ یہ جو طائف کے لوگ بھی ہیں ان میں سے بھی انشاءاللہ نیکوکار لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور یہی ہوا، پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، اور دین اسلام مزید پھیل گیا طائف میں بھی۔ صبر و تحمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ بہت بڑا اچھا نتیجہ ہوا کہ 23 سال کی مختصر 23 سالہ جو جدوجہد تھی، اس کے نتیجے میں جزیرہ عرب پر توحید کا سورج چمکنے لگا اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے ناظرین کہ عظیم مقصد کے حصول کے لیے صبر و تحمل لازمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف و مشکلات کو صبر و تحمل، عفو و درگزر اور بردباری سے برداشت کریں، اس کا عملی اطلاق کریں،
تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ تھی آج کی محفل، یہ تھا آج کا سبق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، یہ ساری چیزیں ہی ہمیں ایک کامیاب اور نیکوکار انسان بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما نیک کام کرنے کی، ہمیں اچھے انسانوں میں تبدیل کر دے۔ میری آپ کے جتنے بھی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، جانے نہ انجانے میں جو بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے اسے معاف فرمائے اور ہمیں بہترین انسان بننے کی عظیم توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط کے لیے میں آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے، محمد فارغ صدیقی آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔